ایک ایسا مصور جس کی تصویریں دنیا بدل سکتی تھیں، مگر ایک خوف نے اس کے سارے خواب قبر میں دفن کر دیے۔ اے جے سٹوریز میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے لیے ایسی کہانیاں لاتے ہیں جو ہمت اور سچائی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ سرسبز کھیتوں، خاموش پہاڑوں اور مٹی کی خوشبو سے بھرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ سلیم بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھا۔ جب گاؤں کے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر مٹی پر تصویریں بناتا رہتا۔ کبھی وہ نیلے آسمان میں اڑتے پرندے بناتا، کبھی بہتے دریا کا منظر، اور کبھی اپنی ماں کے چہرے کی تصویر۔ اس کی انگلیوں میں ایسا جادو تھا کہ سادہ لکیریں بھی زندہ محسوس ہوتی۔ لوگ اس کی تصویریں دیکھ کر حیران رہ جاتے اور کہتے، یہ لڑکا ایک دن بہت بڑا مصور بنے گا۔ مگر سلیم کے دل میں ایک عجیب خوف رہتا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا کہ شاید اس کی تصویریں اتنی اچھی نہیں، شاید لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سلیم کی دنیا بہت چھوٹی تھی۔ اس کی ماں ہی اس کا سہارا تھی، جو ہر رات اسے حوصلہ دیتی اور کہتی، بیٹا، اللہ نے تمہیں خاص ہنر دیا ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ اس کا ایک بڑا بھائی اکرم تھا، جو کھیتوں میں محنت کرتا اور ہمیشہ چاہتا تھا کہ سلیم شہر جا کر اپنی صلاحیت دنیا کو دکھائے۔ سلیم کا ایک بہترین دوست یوسف بھی تھا، جو اس کی ہر تصویر دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ اور ان سب کے ساتھ ایک وفادار کتا شیرو بھی تھا، جو ہر وقت اس کے آس پاس گھومتا رہتا۔ مگر ان سب کی یقین کے باوجود سلیم خود پر یقین نہیں کر پاتا تھا۔ ایک شام سلیم اور یوسف دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سنہری روشنی پانی پر چمک رہی تھی۔ سلیم نے ایک بوڑھے ملاح کی تصویر بنائی تھی، جس کی آنکھوں میں امید اور تھکن دونوں دکھائی دے رہے تھے۔ یوسف نے تصویر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، سلیم، یہ تصویر تو شہر کے بڑے آرٹسٹ بھی شاید نہ بنا سکیں۔ مگر سلیم نے فوراً تصویر لپیٹ لی اور نظریں جھکا کر بولا، نہیں، یہ بس ٹھیک ہے، لوگ شاید اسے پسند نہ کریں۔ یوسف خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلیم کا اصل دشمن دنیا نہیں، بلکہ اس کا اپنا خوف ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کی عادت نہ بدلی۔ وہ تصویریں بناتا، مگر کسی کو دکھانے سے ڈرتا۔ اس کے گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے سینکڑوں کینوس پڑے تھے، جن پر دھول جم چکی تھی۔ کچھ تصویریں ادھوری تھیں اور کچھ اتنی خوبصورت کہ جیسے بول اٹھیں گی۔ شیرو اکثر اس کے پاس بیٹھا رہتا، جبکہ سلیم خاموشی سے برش چلاتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ تصویر مکمل کر کے دیر تک اسے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، مگر اگلی ہی لمحے وہ آہ بھرتا اور کہتا، یہ ابھی بھی اچھی نہیں بنی۔ پھر وہ تصویر دوسروں سے چھپا دیتا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر میں ایک بڑا آرٹ مقابلہ ہونے والا ہے۔ جیتنے والی کی تصویر پورے ملک کی نمائش میں لگائی جائے گی۔ یوسف خوشی سے دوڑتا ہوا سلیم کے پاس آیا اور بولا، یہ تمہارا موقع ہے، تمہیں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اکرم نے بھی اس کی ہمت بڑھائی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں امید جگمگا رہی تھی، مگر سلیم کے دل میں پھر وہی خوف جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، اگر لوگ ہنس پڑے تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اور اسی خوف نے اسے مقابلے میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس رات اس کی ماں دیر تک جاگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی مقابلے سے نہیں ہارا، وہ اپنی ہی شک سے ہار گیا ہے۔ سال گزرتے گئے۔ سلیم اب ایک بوڑھا آدمی بن چکا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر اس کے اندر کا مصور ابھی بھی زندہ تھا۔ ایک خزاں کی شام وہ اپنے بوڑھے کتے شیرو کے ساتھ جنگل کی طرف نکلا۔ سوکھے پتے ہوا میں اڑ رہے تھے اور شام کی ٹھنڈی روشنی درختوں کے درمیان پھیل رہی تھی۔ سلیم ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کاش میں نے ایک بار خود پر یقین کر لیا ہوتا۔ اگلی صبح سلیم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر کے اندر چھپی ہوئی تمام تصویریں نکال کر گاؤں کے باہر ایک کھلے میدان میں سجا دیں۔ لوگ حیرت سے ایک ایک تصویر دیکھنے لگے۔ کسی تصویر میں امید تھی، کسی میں درد، کسی میں محبت اور کسی میں زندگی کے رنگ۔ پورا گاؤں خاموش کھڑا تھا۔ ایک شخص حیرت سے بولا، یہ تو شہر کے بڑے آرٹسٹوں سے بھی بہتر ہے۔
एक छोटी बच्ची सलीम के करीब आई और मासूमियत से पूछा, दादाजी, आपने ये तस्वीरें पहले क्यों नहीं दिखाई? सलीम चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखें नम थीं। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी खुद से डरता रहा। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। अकरम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और यूसुफ खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। सलीम ने अपनी आखिरी सांसों से पहले एक सच जान लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन गुर्बत या हालात नहीं होते, बल्कि खुद पर शक होता है। अगर अल्लाह ने आपको कोई हुनर दिया है तो उसे खौफ की कब्र में दफन मत करें, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि ये है कि आपने कभी कोशिश ही ना की।